إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو رمضان المبارک کا ابھی چند دنوں کے بعد جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ صحت اور تندرستی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نوازا ہے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ تو محترم بھائیوں، رمضان المبارک کے اس استقبال کیسا کرے؟ اب رمضان المبارک کا استقبال آپ کیسا کرے؟ ابھی چند دنوں کے بعد جو ہے رمضان المبارک آنے والا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کرنا چاہیے؟ رمضان المبارک کا مہینہ یہ جو ہے نیکیوں کا مہینہ ہے، اس میں جو ہے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچ کے اس مہینہ میں جو آنے والا جو مہینہ ہے اس مہینہ میں جو ہے نیکیوں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ محترم بھائیوں، تو رمضان المبارک کا پانا ایسا ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتہ کہ ہم جو ہے اس سال زندہ ہیں، اگلا سال ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، کسی کو بھی نہیں پتہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے موت کو جو ہے ہم کو خود نہیں معلوم کہ ہم کب مرنے والے ہیں، ہمارا موت کب آئے گا ہم کو نہیں پتہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ ہم نے جو ہے نہیں بتایا ہے کہ کس کا موت کب آئے گا۔ تو یہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم اس کا جو ہے استقبال کیسا کرے، اس عنوان پر میں آپ کے سامنے چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ محترم بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے ماہ مبارک کا آغاز ابھی چند دنوں کے بعد ہونے والا ہے، اس لیے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر سے رمضان المبارک کا مہینہ ابھی چند دنوں کے بعد جو ہے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو ایک ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی تو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت ہمیں جو ہے جو نیکی کرتے ہیں دن رات، صبح دوپہر رات شام، پورا ہم اس جنت کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، تو وہ رمضان المبارک کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جہنم جو نرگ دوزخ کا دروازہ کو کیا کر دیتا ہے؟ بند کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ میں جو ہے شیطان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جگڑ دیتا ہے، بند کر کے دیتا ہے، بدلتا ہے۔ شیطان جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں نہیں رہتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کیا کرتا ہے؟ جگڑ دیتا ہے۔ تو وہ اللہ کے بندوں کو اس طرح گمراہ نہ کر سکے جس طرح عام دنوں میں کرتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ انسانوں کو جو ہے گمراہ کرتا ہے۔ نماز کے وقت میں ہی آپ کو جو ہے شیطان کیا کرے گا؟ آپ کو جو ہے دوسرے کاموں میں فون آئے گا، اسی وقت آپ کے گھر سے فون آئے گا، یا شیطان جو ہے آپ کو نماز کے روکے گا۔ تو آپ جو ہے رمضان المبارک میں جو ہے شیطان نہیں رہے گا۔ آپ دل کھول کے کیا کرنا چاہیے
نیکیاں کرنا چاہیے محترم بھائیوں، اور خاص طور پر اس رمضان المبارک میں جو ہے دل کھول کے جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے راہ میں کیا کرنا ہے، صدقات اور خیرات عطا کرنا چاہیے محترم بھائیوں۔ تو یہ جس میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی تو پہلا جنت کا دروازہ کھولتا ہے، دوسرا جو ہے جہنم کے دروازہ کو بند کر دیتا ہے۔ شیطان کو جگڑنے کے بعد انسانوں کو جو گناہ رہتا ہے اس گناہ کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ اور اس رمضان المبارک جو ابھی آنے والا ہے، وہ رمضان المبارک میں انسان جو کچھ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ خاص طور پر رمضان المبارک میں ہم جو دعا کرتے ہیں وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، ہم جو بھی ہم کو پریشانی ہے، جو بھی ہم کو ضرورت ہے، پیسے کے ہو یا کوئی بھی اکنامک ٹینشن ہو یا کوئی بھی فیملی پرابلم ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے بات کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے پوچھنا چاہیے۔ ہم جو ہے چپکے سے اللہ تعالیٰ سے پوچھنا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق قائم کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے دعائیں کر کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے مدد مانگنا چاہیے، تو ضرور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، آپ کے دعاؤں کو جو ہے قبول کرے گا۔ تو ایسے عظیم الشان مہینہ کا پانا یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر و منزلت کا اندازہ آپ اسی بات سے کر سکتے ہیں کہ سلف صالحین اللہ 6 ماہ تک یہ دعا کرتے تھے کہ کیا سلف صالحین جو ہے 6 منتھ تک جو ہے کیا کرتے تھے، یہ دعا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ 6 منتھ بیفور جو ہے سلف صالحین کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ کرام ہیں، صحابہ کے بعد جو ہے تابعین ہیں، اس کے بعد تبع تابعین ہیں، تو یہ پر جو ہے سلف صالحین ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے کیا کرتے تھے، رمضان المبارک آنے سے 6 مہینہ پہلے جو ہے اللہ سے دعا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی ہم روزہ رکھنا، ہم پیٹ بھوکے رہنا، ہم کو پانی کے پیاس لگے گی، بھوک لگے گا، ہمیں جو ہے معمولی دن میں جو ہے اسپرائٹ پی لیتے ہیں، ہم معمولی دن میں جو ہے ٹھنڈے پی لیتے ہیں، چائے پی لیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا آگے تو یہ سب ہمیں نہیں پینے ملتا، نہیں کھانے ملتا بول کے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ میں جو ہے ڈرتے ہیں۔ محترم بھائیو، سلف صالحین کیا کرتے تھے، 6 مہینہ پہلے ہی یہ دعا کرتے تھے، کیا کر کے، اے اللہ تو ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ کیوں کہ روزہ رکھے، جب رمضان المبارک میں آپ روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کرے گا، جنت عطا کرے گا۔ اس جنت کا نام جو ہے باب الریان ہے۔ جو لوگ 30 روزہ رکھتے ہیں، چاند دیکھنے کے بعد جو لوگ 30 روزہ رکھتے ہیں، مکمل مہینہ وہ پورا رکھتے ہیں اور عید مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے کل قیامت کے دن جو ہے ریان نامی جنت اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ تو ہم جو ہے باب الریان سے ہم کو بلایا جائے، جنت کے دروازے کے نام جو ہے باب الریان ہے، اس دروازے سے کل قیامت کے دن ہم کو اللہ تعالیٰ بلانا ہے، تو ہم دنیا میں جو ہے روزہ رکھنا ہے۔ ابھی ایک چند دنوں کے بعد آنے والا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ، تو اب سے ہی ہمیں جو ہے روزہ رکھنا بول کے یہ نیت سے رہنا ہمیں۔ آج کیا کرتے ہیں بہت سے لوگ، بھوک لگ جاتا بول کے روزہ توڑ ڈالتے، پانی کا پیاس لگتا بول کے روزہ کا نیت ہی نہیں رکھتے۔ محترم بھائیو، ہم اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ تو مجھے جو ہے روزہ رکھنے کی طاقت عطا کر، اے اللہ تو مجھے جو ہے تیرے جو فرض روزہ ہے وہ رکھنے کی توفیق دے بول کے اللہ تعالیٰ سے اب سے ہی ہم کیا کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے۔ شیطان کیا کرے گا آپ کو کہ ڈرائے گا، کیا ڈرائے گا کہ روزہ رکھا تو چکر آ جائے گا، تجھے طبیعت خراب ہو جائے گا، تجھے بھوک لگے گا، تجھے پانی کا پیاسے لگے گا، تو اس وقت تو کیا کرے گا بول کے شیطان آپ سے ہی ڈراتا ہے آپ کو۔ تو آپ شیطان کا ڈرانے سے آپ جو ہے نہیں ڈرنا چاہیے، آپ یہ کرنا چاہیے کہ میں روزہ رکھوں گا اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن میرے اس روزے کی وجہ سے کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھے جنت الفردوس اور باب الریان میں، جنت کا نام جو ہے ایک ریان کرنے کا نام ہے، صرف اس ریان میں روزے دار ہی داخل ہوں گے، روزے دار کے سوا کوئی داخل نہیں ہوں گے، اس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے اس جنت سے۔ تو وہ جنت ہم نہ ہونا ہے گا، تو
آنے والے دنوں میں جو ہے ہم جو ہے روزہ رکھنا چاہیے محترم بھائیوں. اور خاص طور پر ایک بات اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی عبادتیں کرتے ہیں صرف رمضان کے حد تک نہیں کرنا چاہیے. رمضان ہو یا غیر رمضان، رمضان کے بغیر دوسرا منتھ ہو تو ہم جو ہے نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. نمازوں کی پابندی رمضان میں جس طرح کرتے ہیں دوسرے مہینوں میں بھی جو ہے اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے. تو آج مسلمانوں کا کیا ماحول ہو گیا ہے، صرف رمضان کے تحت نماز پڑھ لیتے ہیں، رمضان کے تحت قرآن پڑھ لیتے ہیں، رمضان کے تحت پورا کام کرتے ہیں. جیسے ہی رمضان چلے جاتا ہے تو اپنے عبادتیں بند کر دیتے ہیں، اپنے قرآن مجید کی تلاوت بند کر دیتے ہیں. تو کنٹینیو کرنا چاہیے اور رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. ہر مہینہ آپ قرآن پڑھنا، ہر مہینہ آپ نماز پڑھنا. رمضان آ جاتا ہے تو نمازوں میں جو ہے نفل نماز زیادہ پڑھنا، سنت نماز زیادہ پڑھنا اور قرآن مجید کی جو ہے زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا. آپ رمضان المبارک میں صرف آپ الف پڑھیں گے تو آپ کو یہ 10 نیکی ملتا ہے. معمولی دن میں رمضان کے علاوہ دوسرے مہینہ میں آپ الف پڑھیں گے تو آپ کو 1 نیکی ملتا ہے. رمضان المبارک کی خصوصیت کیا ہے، ایک اسپیشلسٹ کیا ہے کہ آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے 10 نیکی لکھ دیتا ہے. الف لام میم آپ پڑھیں گے تو الف کا جو ہے 10 نیکی، لام کا 10 نیکی، میم کا 10 نیکی، 30 نیکی مل گیا آپ کو. تو معمولی دن میں آپ کو 3 نیکی ملے گا. الف لام میم کا جو ہے ثواب جو ہے 3 نیکی ملے گا. آپ رمضان المبارک میں الف لام میم قرآن اٹھا کر آپ پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے 30 نیکی اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف کے بدل جو ہے 10 اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، آپ کو نیکی عطا کرے گا. تو آنے والا رمضان المبارک میں جو ہے آپ قرآن مجید کی جو ہے کثرت سے تلاوت کرنا چاہیے محترم بھائیوں. اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں رمضان المبارک کی ایک خصوصیت کیا ہے جو ابھی چند دنوں کے بعد آنے والا ہے، وہ جو ہے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کیا. قرآن جو ہے یہ انسان کا کلام نہیں ہے یہ قرآن، بلکہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا آخری کتاب ہے. اس سے پہلے پورے کتاب آئے تھے، وہ پورا جو ہے ہر ایک اس دور کے لیے تھا، اس پیریڈ کے لیے تھا. لیکن قرآن جو ہے تمام دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کی نشانی ہے. تو یہ رمضان المبارک میں ہی اللہ تعالیٰ کیا کیا ہے، قرآن مجید کو نازل کیا ہے. اس کی تلاوت کرنا چاہیے. آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، آپ کو ہدایت دے گا. اور اسی طریقے سے اس رمضان المبارک کی ایک خصوصیت کیا ہے، جہنم سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، آزاد کرتا ہے. ان اللہ تعالی عند کل فطر اتاق من النار وذلك فی کل لیلہ. اس کا ترجمہ کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر امام البانی علیہ رحمہ اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ ہر افطاری کے وقت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور ایسا ہر رات کرتا ہے. افطاری کے وقت میں اللہ تعالیٰ جو ہے بہت سے لوگوں کو کیا کرتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے. تو ہر رات اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کو جو ہے جہنم سے جو ہے آزاد کرتا ہے، یہی رمضان المبارک کے اندر. تو آج ہمیں جو ہے رمضان المبارک میں کیا کرتے ہیں، ہمیں بیکار کی باتیں کرتے ہیں، بیکار کے جو ہے ہمیں کیا کرتے ہیں، گانا سن لیتے ہیں، بیکار کے گالیاں دے لیتے ہیں، بیکار کے لڑ لیتے ہیں. ہمیں جو ہے اس رمضان المبارک میں نیکیاں کرنا ہے. قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن نازل ہوا ہے اسی مہینہ میں. آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے. چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے سورے جو ہے سیکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. آپ کو جو ہے مختلف طریقے سے جو ہے آپ کو جو ہے قرآن آسان کیسے سیکھتے ہیں بول کے آج جو ہے بہت سارے آسان کر دے ہیں بہت سے لوگ. تو ہمیں قرآن سیکھنا ہے. ہمیں قرآن سیکھیں گے تو ہماری زندگی میں اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، برکتیں عطا کرے گا. اور ہم جو کماتے ہیں نا اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے اسی قرآن کی وجہ سے. تو آپ قرآن پڑھیے، زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی میں خوشیاں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں جنت کا دروازہ جو ہے کھول دیتا ہے اس رمضان المبارک میں. کیوں کہ انسان جو ہے زیادہ زیادہ نیکی کر کے جنت میں داخل ہونا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں جو ہے جنت کو کھلا رکھتا ہے، جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے. اس مہینے میں جو ہے جہنم کو بند کر دیتا ہے. کیونکہ جو ہے گناہ نہیں کرنا. انسان آج جو ہے اتنا گناہ کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے آج جہنم جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس جہنم کے دروازہ کو جو ہے رمضان میں جو ہے لاک کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے،
تاکہ انسان گناہ نہ کرے بلکہ نیکی کرنا بول کے اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم کے دروازے کو کیا کر دیتا ہے؟ بند کر دیتا ہے۔ اور خاص طور پر اس حدیث میں یہ بھی بات معلوم ہو رہی ہے کہ شیطان کو پکڑ کے اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ جگڑ دیتا ہے۔ شیطان اس مہینہ میں نہیں رہے گا، رمضان المبارک کا مہینہ میں شیطان نہیں رہے گا۔ تو محترم بھائیوں، آپ اس رمضان المبارک کی خصوصیت کو پہچانیے اور استقبال رمضان آپ سے ہی ہم رمضان المبارک میں ہم کیسے نیکیاں کریں اور کیسے ہمیں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت کو جانے والے کیا کیا اعمال ہیں وہ سارے اعمال جو ہے کرنا چاہیے محترم بھائیوں۔ اسی طریقے سے محترم بھائیوں، اس مہینہ میں یہ بھی ہے کہ روزہ رکھنا ہے، تو آپ کو جو ہے روزہ کے بارے میں مختصر طور پر بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 180 پر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کر دیے گئے ہیں ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، اسی طرح تم پر بھی یہ روزہ فرض کیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے تقوی اختیار کرو۔ تو روزہ رکھتے ہیں کیوں؟ ہم اللہ کا تقوی ہمارے اندر آنا ہے، اللہ کا ڈر آنا ہے۔ بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، یہ اس کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر آپ کے اندر ہونا ہے۔ لعلکم تتقون بولتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس روزہ کی وجہ سے ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہونا ہے۔ یہی اگر جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے تو انہیں روزہ رکھو بھی یہ فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اس روزے کے ذریعے سے تمہارے اندر اللہ کا ڈر آنا ہے۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اللہ دیکھتا ہے بول کے آپ کے اندر جو ہے ڈر آنا چاہیے محترم بھائیو۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ جو بھی رمضان المبارک کا مہینہ پاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ مدینے میں جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہے کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے۔ آج ہماری حالت ایسے ہیں کہ ہمارا 50 سال ہو جاتا ہے، 40 سال 35 سال کے عمر کے لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ روزہ چھوڑ کے ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، محترم بھائیو چائے پی لیتے ہیں، اور خاص طور پر جو ہے روزہ چھوڑ کے بہت سے چیزیں کھا لیتے ہیں۔ محترم بھائیو، آپ روزہ رکھیے۔ آپ روزہ رکھنے سے آپ کے صحت میں جو ہے اللہ تعالیٰ بہت سارے بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نجات کرے گا۔ اور یہ روزہ رکھنے سے اتنے فائدے ہیں کہ انسان سال بھر جو ہے کھاتا ہے تو یہ ہاضمہ مشین جو ہے بہت کام کر کر کے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بہت تھک جاتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک میں اسے جو ہے ایک ریسٹ ملتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے اور مزید جو ہے کیا ہوتا ہے، تمہارے جو ہاضمہ جو مشین کا ہے نا اس کو جو ہے اور تقویت ملتا ہے اور طاقت ملتا ہے۔ تو آپ ضرور روزہ رکھیے۔ اس میں جو ہے سائنس کے بھی بہت فوائد ہیں اور اسلام سے تو بہت فوائد ہیں۔ مرنے کے بعد بھی آپ کو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ جنت میں جو ہے باب الریان بول کے اس ریان میں جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے جگہ عطا کرے گا۔ دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہ آنے والے رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔